حرین کھڑکی کے پاس بیٹھی حسرت بری نظروں سے برف دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی آہیں بھر رہی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے بھی، پہلے ماں باپ اور اب شوہر کو بس اپنی پڑی تھی۔ جب سندل کی خوشبو سے ٹکرائی تو آنکھیں خشک کر کے چہرہ موڑ گئی۔ ہاتھ کی موجودگی اب وہ ایسے ہی محسوس کرنے لگی تھی۔ ابھی تو وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس نے بہت غلط کیا تھا۔ وہ کافی دیر بیڈ پر بیٹھا حرین کو دیکھتا رہا۔ اسے اس کی موجودگی کی خبر تھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں پلٹی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ اسے متوجہ کر کے پوچھنے لگا۔ پہلے تو وہ صوفے پر بیٹھی ویسے ہی ٹھنڈے شیشے پر لکیریں کھینچتی رہی۔ اسے بس باہر جانا تھا، لیکن ہاتھ اسے یقیناً انکار کر دیتا۔ لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے پوچھنے لگی، مجھے باہر جانا ہے؟ پھر کبھی حرین، اس بار نہیں۔ وہ اسے خود لے جاتا لیکن وہ مصروف تھا۔ اسے کچھ سامان لینے واپس ویلی جانا تھا اور محض آنے جانے میں اسے 3 گھنٹے لگ جاتے۔ اس کی بات پہ حرین نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اس کی طرف پلٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے چاکلیٹ لے آنا۔ اس نے سویٹر کی آستین سے آنسو صاف کیے اور پھر ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ نہ جانے اسے آج شدت سے اپنی محرومیوں میں بھرا بچپن کیوں یاد آ رہا تھا۔ ہاتھ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سر کا بوسہ لینے لگا۔ حرین اس سے نظریں پھیر گئی۔ اسے ناراضگی ظاہر کرنے نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان جذبات کو پہچاننے لگی تھی، لیکن انہیں ظاہر کرنا ابھی بھی نہیں جانتی تھی۔ بلیک چاکلیٹ، وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ابھی نہ ہوا ہو۔ ہاں ہاں۔ جب وہ پلٹا تو حرین نے اس کی جیکٹ کی بازو کو پکڑ لیا۔ ہاتھ نے اپنے بڑھتے قدم ایک دم روکے تھے۔ اس کا سر اور نگاہیں دونوں فرش کی طرف جھکی تھی۔ حرین نے اپنا سر ہاتھ کے وجود سے ٹکا تھا۔ وہ ایک طوفان کی طرح اس کی زندگی میں آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اب وہ ڈرتی تھی کہ اسے سب جذبات سے آشنا کرنے والا وہ شخص اسے بے آشنا نہ کر دے۔ میرے ساتھ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، بظاہر اپنی آواز مضبوط رکھتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حرین کا سر تھام لیا، پھر اسے خود سے الگ کرتا اس پہ جھک گیا۔ تو پھر تم دوبارہ میرے علاوہ کسی اور کو مت سوچنا۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ ہال پہ پہنچا تو احتشام وہیں اپنے آپریٹ سیٹ کر رہا تھا۔ ہاتھ دستانے اور اوور کوٹ چڑھاتا اسے مخاطب کرنے لگا، میں جا رہا ہوں احتشام، میری غیر موجودگی میں حرین کا خیال رکھنا۔ ہاں۔ وہ اپنے کام میں مصروف اسے اپنے ہاتھ کا اشارہ دے کر جانے کا کہنے لگا۔ ہال میں موجود کافی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سامان وہیں سیٹ کر رہا تھا۔ 3 مختلف سرور اور 2 لیپ ٹاپ وہ آپس میں کانٹیکٹ کر رہا تھا تاکہ فواد کو ٹریس کرتے ہوئے ان کی لوکیشن خفیہ رہے۔ ہاتھ اسے مختلف تاروں سے بونچتا چھوڑ کر باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جگہ ہر طرف سے سیکیور تھی۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہاں آنے جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، جو کہ اس قدر چھپا ہوا تھا کہ کوئی بھی غیر آشنا شخص اس راستے سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کسی بیسمنٹ سے کیمپ کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ کھڑکی سے اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بنا کوئی معافی مانگے چلا گیا۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا سب پر اور خود پر بھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا تھا؟ اگر وہ ہاد مرزا تھی تو وہ بھی حرین مرزا تھی۔ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے شوز پہن کر اس نے اپنے ہاتھ دستانوں میں گھسائے اور گردن کے گرد مفلر سیٹ کرتی ہال میں نکل آئی۔ ابھی اس نے بیرونی دروازے کا محض ہینڈل ہی پکڑا تھا جب پشت سے احتشام کی آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گھبرا گئی۔ پھر حلق تار کرتی اسی طرح کھڑی جواب دینے لگی، میں باہر، جب ہاتھ آ جائے گا تب جانا۔ اس نے کہا کہ میں باہر جا سکتی ہوں لیکن ہٹ کے سامنے ہی رہوں۔ حرین نے اس سے بہت صفائی سے جھوٹ بولا تھا جس پہ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کی زبان صرف خاص سے ہی جھوٹ بولتے ہکلائی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ حرین نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا تو یقیناً بہت غصہ ہوتا، لیکن ابھی حرین کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اس کی واپسی سے پہلے ہی آ جاتی۔ حیرت ہے مجھے تو اس نے، ہے ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن یہیں آس پاس رہنا، آج برفانی طوفان آنے کا اندیشہ بھی ہے۔ شاید وہ ابھی بھی تک شرمندہ تھا، اسی لیے اسے بغیر سوالات کیے جانے دیا اور خود چیک کرنے لگا اپنے سسٹم کو۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ احتشام دروازے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا تاکہ وہ سائڈ پہ لگی کھڑی کھڑکی سے حرین پہ نظر رکھ سکے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی برف پہ بھاگنے لگی۔ وہ کسی بچے کی طرح برف پہ گر کر سنو اینجل بنا رہی تھی۔ جب وہ اس کام سے مطمئن ہو گئی تو سنو بال بنانے لگی۔ اسے ایک دم اپنا بچپن یاد آیا جب وہ ماما اور پاپا کے ساتھ ایک بار مری گئی تھی۔ برف نے ہر چیز ایسے ہی ڈھک رکھی تھی۔
اس کے پاپا خود تو سیاسی کمپین سے مصروف رہے اور اس کی ماما نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ایسے ہی سارا دن کھڑکی سے باہر جھانکتی رہتی۔ جب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس برف میں کھیل رہے ہوتے تو وہ انہیں دیکھ کر اپنے آنسو چہرے سے رگڑ دیتی۔ لیکن آج وہ اس ساری کسک کو مٹانے والی تھی، چاہے ہاتھ کو جتنا بھی برا لگے یا غصہ آئے۔ ایک دم جب ہاتھ کا خیال اس کے ذہن میں ابھرا تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر جب صبح کی حرکت یاد آئی تو فیصلہ بدل دیا۔ اب وہ بازو پھیلائے چیختی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کی آواز پہ احتشام نے ایک دم باہر دیکھا، لیکن اس کے چہرے پہ خوشی نمایاں تھی۔ ادھر اعظم اور سکندر بھی گن لے کر باہر ہال میں نکل آئے، جنہیں احتشام نے آگاہ کیا کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں تو وہ واپس پلٹ گئے۔ ابھی انہیں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی انرجی بحال کر رہے تھے۔ جب وہ بھاگتے ہوئے تھک گئی تو وہ دوبارہ برف پہ لیٹ گئی۔ احتشام بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تبھی اس کا دل وہ پہاڑ دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ ہاتھ کے لوٹنے میں ابھی بھی کم و بیش 2 گھنٹے باقی تھے۔ جس طرف سے ان کا گاڑی آئی تھی وہ اس سے مخالف سمت کا انتخاب کرتی ہٹ کے دروازے کو دیکھتی ہوئی دبے پاؤں کھسک گئی۔ احتشام جو کہ اپنے کام میں مصروف تھا، اسے حرین کی اس بوقوفی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دور کہیں کاغان ویلی وہ وہاں سے دیکھ سکتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ دھند شدت اختیار کرنے لگی۔ وہ وہاں سے کچھ آگے تک دوڑ لگانے لگی۔ جب اس کا سانس پھول گیا تو رک کر سانس لینے لگی۔ اسے اب پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکاوٹ بھی، اس لیے واپسی کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر میں ہر طرف اندھیرا چھا جاتا اور ہاتھ بھی یقیناً اب واپس آنے والا ہوتا، اس لیے اب وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 20 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ نہیں جانتی۔ آتے ہوئے اس نے کوئی نشانی بھی نہیں رکھی تھی۔ وہ اندازے سے سمت کا تعین کرتے بڑھنے لگی۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا تو اسے یاد آیا کہ احتشام نے اسے طوفان کے اندیشے سے آگاہ کیا تھا۔ اب وہ ڈر رہی تھی کہ اگر واپسی کا راستہ نہ ڈھونڈ پائی تو کیا ہوگا۔ احتشام کو جب کافی دیر حرین کی آواز نہ آئی تو وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ وہاں حرین کہیں بھی نہیں تھی، تو اسے لگا کہ شاید اپنے کمرے میں واپس آ گئی ہو اور اسے احساس نہ ہوا ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ رات ہو رہی تھی اور سردی بڑھنے لگی تھی، تو اس نے اچھے سے ساری کھڑکیاں اور دروازے لاک کیے اور خود اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ اعظم اور سکندر بھی اب ہال میں آ چکے تھے جب انہیں ہاتھ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ یقیناً واپس آ چکا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر سب کو سر ہلا کے سلام کیا اور پھر سامان زمین پر رکھ کے اوور کوٹ اتارنے لگا۔ زیادہ تر سامان میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو حرین شوق سے کھاتے تھی۔ وہ اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بہت مشکل سے چلی بنانے کا سامان بھی لایا تھا۔ احتشام، دیکھ لو یہی سب منگوایا تھا۔ وہ اسے آنکھ مارتا چاکلیٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا وہ اندھیرے میں ہی جان گیا تھا کہ حرین وہاں نہیں ہے۔ وہ فوراً ان تینوں کی طرف پلٹا۔ حرین کہاں ہے؟ وہ تینوں جو چپس کے پیکٹ کھول رہے تھے اسے دیکھنے لگے، جبکہ احتشام کا تو رنگ اس ایک سوال سے پیلا پڑ گیا۔ کمرے میں ہی ہوگی۔ وہ تیزی سے بڑھتا کمرے کی طرف آیا۔ یہاں نہیں ہے وہ۔ ہاتھ غصے سے چلا اٹھا۔ ہٹ میں اس کی باری آواز گونج اٹھی تھی۔ احتشام دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگا اور ہٹ کا چکر لگاتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاتھ اپنا کوٹ پکڑے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے احتشام کو کالر سے پکڑ لیا۔ حرین کہاں ہے احتشام؟ وہ پہلی بار اس کے ساتھ ایسے مخاطب ہوا تھا۔ وہ شخص جو بچپن میں وحشی سلوک دیکھ کر بھی تاثرات چھپا لیتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں خوف احتشام کو واضح دکھائی دیا۔ وہ اپنے سر میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نہیں جانتا، وہ یہاں تھی، برف میں کھیل رہی تھی، پھر مجھے لگا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ وہ پریشانی سے اسے کہنے لگا۔ ہاتھ نے پہلی بار خوف محسوس کیا تھا۔ کیا وہ برف میں؟ ہاں، اس نے مجھے کہا کہ تم نے اسے اجازت دی ہے۔ ہاتھ، آئی ایم سو سوری یار۔ ہاتھ میں؟ وہ اس کی بات سنے بغیر گاڑی کی طرف بھاگا اور اس میں سے ٹارچ نکالنے لگا۔ سردی بڑھنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے میں مکمل اندھیرا ہو جاتا اور جنگلی جانوروں کا ڈر الگ تھا۔ وہ ادھر ادھر حرین کے قدم دیکھنے لگا جہاں وہ ہٹ دور جا رہا تھا۔ ابھی تک برف گرنا شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کے قدموں کے نشان کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ وہ اس طرف بھاگا جب احتشام بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ نہیں، تم یہی رکو، اگر میں 3 گھنٹے تک واپس نہ آیا تو ریسکیو ٹیم کو خبر کر دینا۔ وہ اسے ہدایت کرتا بھاگ گیا اور احتشام اپنا سر تھامے رہ گیا۔ اس کے قدموں کے نشان ابھی تک صاف تھے۔ اندھیرے میں وہ ٹارچ کے ذریعے تیز رفتاری سے ان کو پیچھا کر رہا تھا۔ راستے میں پتھر اور درختوں کی ٹہنیاں ایک رکاوٹ تھی، لیکن ابھی اسے صرف حرین تک پہنچنا تھا۔ ایک جگہ پہ اس کا پاؤں برف سے پھسل گیا اور ہاتھ نے درخت کے تنے کو پکڑ کر خود کو دہلان میں گرنے سے بچایا۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر وہ پھر اسی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے میں وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی
اور اب وہ مسلسل روتے ہوئے ہاتھ کو پکار رہی تھی۔ اندھیرے میں گرنے سے اس کی بازو بھی زخمی ہو چکی تھی۔ ہوا درختوں اور پہاڑ سے ٹکرا کر خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ کب سے اسی جگہ کا چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ہاتھ ہاتھ پلیز مجھے بچاؤ ہاتھ۔ وہ ابھی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سوری، میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ خود سے سرگوشی کرتی ہوئی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ حرین کو وہاں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو چلی تھی۔ شاید اس کا مرنا یہیں طے تھا۔ اگر وہ ہاتھ کی بات مانتی تو ابھی میں ہی محفوظ ہوتی۔ جذبات میں آ کر اس نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ اسے بار بار ایسا لگتا جیسے کوئی جنگلی جانور بہت غصے میں گھرا رہا ہو، لیکن وہ بس ہوا کی آواز ہوتی۔ سردی سے وہ کانپنے لگی تھی۔ تبھی اسے اس خوفناک آواز میں کسی اور کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حرین بامشکل کھڑی ہوئی اور دیوانہ وار اس آواز کی طرف بڑھی۔ وہ کسی اور کی نہیں، ہاتھ کی آواز تھی، جو کہ اس کا نام بار بار پکار رہا تھا۔ جب حرین کو احساس ہوا تو وہ بھی اس کا نام چلانے لگی، کیونکہ اس تیز ہوا میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ ہاتھ نے جیسے ہی حرین کی دبی ہوئی آواز سنی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ وہیں کہیں آس پاس تھی اور زندہ بھی۔ یہ جان کر اس کے دل اور وجود نے شکر ادا کیا۔ اس نے دوبارہ اسے پکارا کہ کہیں یہ اس کا وہم نہ ہو۔ حرین! وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ جب اسے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، وہ اندازہ لگا کر ایک سمت میں بڑھنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حرین اس کی آواز کا پیچھا کرنے کے چکر میں اس سے دور نہ چلی جائے، اس لیے وہ اسے چلاتے ہوئے وہیں رکنے کا کہنے لگا اور ٹارچ سے ادھر ادھر روشنی کرتا اس کی آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ درختوں پہ پڑی برف ہوا سے گرنے لگی تھی۔ وہ اپنی رفتار مزید بڑھانے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آواز اب صاف سن سکتے تھے۔ اچانک حرین کو ایک طرف ٹارچ کی روشنی دکھائی دی تو وہ اس سمت بھاگنے لگی۔ ہاتھ بھی اسے دیکھ چکا تھا اور اس کی طرف لپکا۔ حرین! اس تک پہنچتے ہی ہاتھ نے حرین کو اپنی باہوں میں جکڑا تھا اور زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ اسے اپنے پاس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ہاتھ، کانپتے ہوئے ہاتھ، وہ بمشکل کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے حرین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں اسے کھو نہ دے۔ وہ روتی ہوئی حرین کو چومنے لگا، پیشانی، چہرہ، آنکھیں۔ اس نے حرین کی آنکھوں سے بہتے موتی اپنے لبوں پہ چن لیے اور پھر اسے سینے سے لگا کر حرین کی کمر سہلانے لگا۔ وہ لگاتار اس سے معافی مانگی جا رہی تھی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ اس نے حرین کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ میں آ گیا ہوں نا، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بری طرح کانپتے دیکھ کر ہاتھ نے اپنا کوٹ ڈالا اور اس کے کندھوں پر ڈال کر اسے پہنانے لگا۔ اب حرین مل گئی تھی تو وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ کافی دیر سے اس سردی میں تھی۔ اس نے حرین کے دستانوں میں چھپے ہاتھ تھامے اور اپنے قریب لا کر سانسوں سے انہیں گرم کرنے لگا۔ چلو شاباش، ہمیں اب واپس چلنا ہے۔ اس حرین کا ہاتھ دبایا تو وہ سسک اٹھی۔ مجھے چوٹ لگ گئی، وہ کسی بچے کی طرح اسے بتاتے ہوئے رونے لگ گئی۔ ہاتھ نے کوٹ ہٹا کر دیکھا تو اس کی بازو بری طرح سوج چکی تھی۔ وہ نرمی سے چھوتا، پھر اسے اس کوٹ کے نیچے ڈھکنے لگا اور حرین کا دوسرا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتا ایک سمت بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور رگیں تن چکی تھیں۔ حرین اپنا سارا وزن اس کے ساتھ ڈالے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کافی وقت سے سردی میں رہنے سے اس کے مزلز اکڑ چکے تھے۔ اسے یہ بہت مشقت بھرا کام لگ رہا تھا۔ جبکہ ہاتھ کو واپس جانے کی جلدی تھی، وہ جانتا تھا کہ کسی بھی وقت طوفان آ سکتا ہے۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے کچھ منٹ ہی ہوئے تھے جب تیز ہوا کے ساتھ برف گرنے لگی اور ان دونوں نے مل کر بھیانک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ ہاتھ کے پکڑے ہونے کے باوجود حرین دوسری بار منہ کے بل گرنے سے بچی۔ اس طوفان سے ان کی رفتار مزید سست ہو گئی۔ تازہ برف جو کہ نرم تھی ایک الگ عذاب تھا۔ ان دونوں کے پاؤں اس میں دنس رہے تھے۔ ہاتھ کو تو اس پہ چلنے کا طریقہ تھا، لیکن حرین کمزوری کی وجہ سے برف میں پھنس جاتی۔ ہاتھ کو لگا اس رفتار سے وہ دونوں وہیں مر جائیں گے، اور اگر حرین کی ٹانگ کہیں برف میں پھنس گئی تو اسے اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس نے حرین کو روکا اور ٹارچ برف پہ رکھ دی۔ وہ خود اس کے سامنے ایک گھٹنا پہ بیٹھ گیا، کمر حرین کی طرف تھی۔ جلدی کرو، مجھ پہ چڑھ جاؤ، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی کمر پہ چڑھنے کا کہہ رہا تھا۔ ایسے حالات میں حرین کو گود میں اٹھانے کا مطلب ان دونوں کی موت تھی۔ اسے اپنے ہاتھ فارغ چاہیے تھے، اس میں ایک بھی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ شاید اسی لیے بنا کسی شور اور احتجاج کے اس نے اپنے بازو ہاتھ کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے حرین کو گھٹنوں سے تھاما اور اس کی دونوں ٹانگیں اپنے گرد لپیٹتے سامنے لے آیا تاکہ حرین کی پکڑ اس پہ مضبوط رہے۔ پھر وہ خود ٹارچ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور برف پہ چلنے لگا۔ دنیا میں سب سے مشکل کاموں میں سے ایک برف پر چلنا ہے۔ وہ آپ کو کسی دلدل کی طرح خود میں کھینچ لیتی ہے۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ تھامے اور دوسرا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیے چل رہا تھا تاکہ ہوا اور برف کے تھپیڑوں سے خود کو بچا سکے۔
حرین کے دانت اب مسلسل آپس میں بج رہے تھے۔ وہ ہاتھ کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے اسے مضبوطی سے تھامے تھی، جبکہ ہاتھ کو یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ کہیں وہ کسی غلط جگہ قدم نہ رکھ دے اور وہ برف اولاق کی شکل نہ اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں وہ دونوں برف کے نیچے دھنس جاتے اور کچھ ہی وقت میں مر جاتے۔ وہ اپنی پوری قوت سے حرین کو اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں سے ہٹ تک جانے کا شارٹ کٹ وہ جانتا تھا، لیکن ایسے حالات میں کتنا وقت لگتا یہ بتانا مشکل تھا۔ اتنی تیز برف باری میں وہ 2 فٹ سے آگے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ حرین کی پکڑ خود پہ ڈھیلی محسوس پڑتی کر رہا تھا۔ حرین، مجھے مضبوطی سے پکڑو، وہ اس کا پاؤں ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گھٹنوں کے بل برف پہ گر گیا۔ برف کے نیچے شاید کوئی پتھر تھا، کیونکہ اس کا بایاں گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا، اور اتنی سردی میں درد کی شدت بھی زیادہ تھی۔ وہ ایک ہلکا سا سویٹر پہنے تھا اور اس نے برف سے بھی ٹھنڈے پانی میں خود کو ٹرین نہ کیا ہوتا تو شاید ہار مان چکا ہوتا۔ وہ اس تکلیف کو نظر انداز کرتا کھڑا ہو گیا اور پھر سے حرین کی پکڑ خود پہ محسوس کرنے لگا۔ حرین کمزور اعصاب کی مالک تھی اور اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ سردی سے اس کا رنگ بھی نیلا پڑنے لگا تھا۔ ہاتھ کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ جتنا بھی مضبوط تھا لیکن قدرت سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی احساس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ حرین کا کیا حال ہوگا۔ وہ اسے پکارنے لگا تو حرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا اپنا سانس اب ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے حرین کو گھٹنے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ ہم کی سرگوشی کر کے پھر خاموش ہو گئی۔ کم از کم وہ زندہ تو تھی۔ فی الوقت ہاتھ کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ ایک درخت کے تنے کو تھام کر رکا اور سانس بحال کرنے لگا اور پھر سے چلنے لگا۔ مزید آدھے گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد ہاتھ کو لگ رہا تھا وہ گر جائے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہٹ قریب ہے، بہت قریب، لیکن اس قدر برف باری میں ہٹ کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اگر وہ اس کی لوکیشن اچھے سے نہ جانتا ہوتا تو اس کے قریب سے گزر جاتا، لیکن احساس بھی نہ ہوتا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، جہاں صرف ان پہ گرتی برف ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر وہ مرتا تو چاہے مر جائے، لیکن حرین کو وہ کچھ نہیں ہونے دیتا۔ ایک بار پھر اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور چل دیا۔ محض آدھے گھنٹے کا فاصلہ اس نے 2 گھنٹے سے زیادہ میں طے کیا تھا۔ احتشام 3 گھنٹے گزرنے کے بعد سے ریسکیو ٹیم کو کال کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ بھی طوفان ختم ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ کوٹ پہنے خود باہر جا کر انہیں ڈھونڈنے کی تیاری کر رہا تھا، جب اعظم کو کوئی روشنی دکھی۔ ہاتھ ہٹ کے قریب تھا اور برف باری کی وجہ سے اس روشنی کو بھی تب دیکھ پائے جب وہ کافی قریب پہنچ گیا۔ احتشام ہٹ سے باہر طوفان میں بھاگا۔ ہاتھ کا چہرہ نیلا ہو چکا تھا اور چہرے پہ برف جمی ہوئی تھی۔ یہ محض اس کے مضبوط اعصاب اور ہمت ہی تھی کہ وہ حرین کو گود پر لاتے اتنے تیز طوفان سے ہوتا ہوا لے آیا تھا۔ احتشام نے جب انہیں سہارا دینا چاہا تو ہاتھ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے دور ہی رہنے کا کہا اور حرین کو لے کر ہٹ میں چلا گیا۔ ہٹ میں داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اعظم اور سکندر بھی دل میں اس کی داد دیے بغیر نہ رہ پائے۔ ہاتھ نے حرین کو اپنی کمر سے اتار کر فوراً گود میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ بہت دھیمی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی خود کی سانس بار بار اکھڑ رہی تھی، لیکن ابھی حرین کو اور خود کو تیزی سے گرم کرنا ضروری تھا۔ وہ اسے سیدھا باتھ روم لے گیا اور گرم پانی کا شاور پوری تیزی سے چلا دیا۔ برف سے زیادہ ٹھنڈے وجود پر جب گرم پانی پڑا تو حرین اس کی جلن سے ایک دم جٹ پٹا اٹھی۔ ہاتھ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور حرین کو گلے لگائے شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ گرم پانی ہر طرف سے ان پہ گرتا، ٹائلز لگے فرش پہ بہہ جاتا۔ حرین کے دانت بری طرح آپس میں کٹکٹا رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہاتھ بھی تیزی سے سانس کھینچ رہا تھا، لیکن پھر وہ اس کی روانی درست کرنے لگا۔ وہ اسے خود سے لگائے 20 منٹ تک ایسے ہی کھڑا رہا، جب اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں خون دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خود کو حرین سے جدا کرنا چاہا تو وہ جھولنے لگی۔ ہاتھ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تو اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ حرین، ہوش میں آؤ۔ تھکاوٹ اور سردی سے وہ اس وقت نہ تو مکمل بے ہوش تھی اور نہ ہی ہوش میں۔ وہ ہاتھ کی آواز سن سکتی تھی، لیکن اس وقت کوئی صورتحال سمجھ میں نہیں پا رہی تھی، نہ ہی اس کا جسم اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہی جھولتی رہی تو ہاتھ اپنا ایک بازو اس کے گرد حمائل کر لیا اور اپنے دانتوں سے اپنے دستانے اتارنے لگا۔ اپنے دستانے اتار کر اس نے اسی طرح حرین کے دستانے اتارے اور پھر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے قریب کر کے چومنے لگا۔ اپنے شوز اتار کر وہ اس کے شوز اتارنے لگا، لیکن وہ خود کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس بار ہاتھ نے اسے غصے سے پکارا، لیکن وہ جوں کی توں تھی۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنا پاؤں کا انگوٹھا اس کے شوز میں اٹکا کر انہیں اتارنے لگا اور پھر اپنی شرٹ بھی اتار دی۔ اسے اس وقت بے انتہا تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن دل و دماغ میں بس جھولتی ہوئی حرین گردش کر رہی تھی۔ ہاتھ شاور بند کر کے اسے سائڈ پہ لے آیا۔ حرین، ہوش میں آؤ اور لباس تبدیل کرو۔ وہ قریب ہی پڑا، ٹاول اٹھا کر حرین کے لمبے گھنے بال خشک کرنے لگا۔
حورین حورین، لیکن اس کی صورتحال ویسی ہی تھی۔ وہاں ماریا اور آمرہ کوئی بھی نہیں تھا، اور گیلے کپڑوں سے اس کی جالت مزید ابتر ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سائڈ پر ایک باتھ روب لٹک رہا تھا۔ اس نے حورین کو ایک بازو سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ اور اپنے دانتوں سے کھینچ کر اس کے کپڑے پھاڑنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کونی سے اوپر چاقو سے کٹے ہوئے نشانوں پہ پڑی۔ ہاتھ کی پیشانی پہ بال پڑنے لگے، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر کے باتھ روب اٹھایا اور حورین پر ڈال کر اسے باندھنے لگا۔ اس کے دانت کٹکٹا رہے تھے، لیکن وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ وہ اسے اب باہوں میں اٹھاتا بیڈ تک لے گیا۔ سائڈ پہ دھواں نکلتا کینڈ سوپ پڑا تھا، شاید وہ احتشام رکھ کر گیا تھا۔ ساتھ میں تھرمامیٹر بھی پڑا تھا۔ وہ حورین کو لٹکا کر واپس پلٹ گیا اور پھر خود کو خشک کر کے بیگ سے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ اپنا صرف ایک اور سویٹر لایا تھا، اسے تام کر حورین کے کپڑے نکالنے لگا۔ اپنے گیلے کپڑے بدل کر اس نے حورین کو کپڑے پہنائے اور پھر اس کے دونوں سویٹر بھی پہنا دیے، لیکن وہ تب بھی کپ کپا رہی تھی، تو اپنا سویٹر بھی اسے پہنا کر اس پر باتھ روب دوبارہ پہنا دیا۔ ہیٹر چل رہا تھا تو کچھ دیر میں ان کا ٹمپریچر بھی نارمل ہو جاتا۔ اس نے تھرمامیٹر سے حورین کا ٹمپریچر چیک کیا، وہ ابھی بھی کافی کم تھا، جس وجہ سے وہ اسے سوپ نہیں پلا سکتا تھا، ورنہ گرم سوپ پینے سے وہ بیمار ہو جاتی۔ اس نے حورین کو کھینچ کر اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھا لیا۔ اس کے بال ہاتھ کے بازو پر پھیل گئے۔ وہ اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں کے اوپر ہم سے گزار کر پہلے اس کے ہاتھ اور بازو رگڑنے لگا اور پھر اس کے پاؤں رگڑنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اس کے جسم کو حرارت پہنچاتا رہا، اور جب وہ خطرے سے باہر آئی تو اس نے سوپ تھام لیا۔ حورین، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس نے اپنا ہاتھ کے سینے پہ رکھ دیا۔ شاید وہ اب ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ سوپ کو چمچ میں ڈالے اس کے قریب کرنے لگا۔ یہ پی لو، تم اچھا محسوس کرو گی۔ پہلے اس کا اپنا چہرہ اس کے سینے پر چھپا لیا تو ہاتھ اسے پھر سے درست کرنے لگا۔ یہ پی لو پلیز، ورنہ اب میں زبردستی سے دور نہیں، وہ چمچ اس کے لبوں کو لگاتار کہنے لگا۔ حورین نے اپنے لب جدا کیے تو وہ اسے سوپ پلانے لگا۔ سوپ پیتے ہی جیسے حورین نے ایک سکھ بھری سانس لی تھی۔ چھوٹی سی حورین بے ہوشی میں اس کس قدر معصوم لگی تھی۔ وہ اس کا بازو رگڑتے ہوئے اسے ایک بعد ایک چمچ سوپ پلاتا رہا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو اسے بیڈ پر لٹا دیا اور دوسرے باؤل کو ایسے ہی منہ سے لگاتا اس سے سوپ پی گیا۔ بستر پہ لیٹ کے اس نے حورین کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کی پشت ہاتھ کے سینے کی طرف تھی۔ ان دونوں پر لحاف اڑاتا وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ ابھی بھی ایک دم کپ کپا اٹھی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کا ٹمپریچر نارمل ہوتا گیا اس صورتحال میں بھی وقفہ آتا گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر شدید گرمی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے آگ کے سامنے بٹھا دیا ہو۔ پیشانی پسینہ سے بھری تھی، دل گھبرانے لگا تو ٹانگیں مار مار کر خود پر سے لحاف ہٹانے لگی۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی، ہاتھ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنا بازو اس پر سے ہٹا لیا۔ اس کے ہلنے سے حورین نے غور کیا کہ وہ ہاتھ کے سینے پہ سر رکھ کر سو رہی تھی، تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ گرمی ابھی بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں وہ خود پہ نگاہ دوڑائی تو پتہ نہیں کیا پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی روب کے بازو میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ کھینچتے ہوئے باتھ روب کو اتارنے لگی۔ پھر دماغ پر زور دینے سے یاد آیا کہ وہ تو باہر برف باری کے دوران پھنس گئی تھی۔ آخری بات جو اسے یاد تھی وہ ہاتھ کا اسے اپنی کمر پر اٹھا کر لانا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ سردی کی اس شدت کو یاد کر کے وہ ایک دم کانپ اٹھی اور پھر ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنا بازو سر پہ ٹکائے حورین کے کارنامے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ کتنی مصیبتوں سے اسے یہاں تک لایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں وہ فوج آئے جو سیاچین میں پھنس کر شہید ہوئے تھے۔ کس قدر تکلیف کو سہ کر بھی وہ اپنا فرض نبھاتے تھے۔ وہ شرمندہ سی ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر بال چہرے سے ہٹانے لگی۔ جیسے ہی ہاتھ چہرے کے قریب آیا، سندل کی خوشبو اس کے حواس پہ چھائی تھی۔ غور کرنے پہ احساس ہوا کہ وہ ہاتھ کا سویٹر پہنے تھی اور بیچارہ ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ حورین بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، سویٹر اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ اپنا رخ پلٹ کر اس کا سویٹر اتارنے لگی اور پھر وہ ہاتھ کی طرف اچھال دیا۔ اس نے ویسے ہی لیٹے ہوئے وہ ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا۔ وہ مزید اور 2 سویٹر بھی پہنے ہوئے تھی۔ آخر اس نے اتنا سب کچھ پہنایا، وہ چاہ کر بھی یاد نہیں کر پا رہی۔ اسے اپنا آپ بھی جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ سویٹر اوڑھ رہا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ اس کا جواب دیے بنا صوفے پر جا بیٹھا اور آنکھیں بند کر لی۔ حورین سمجھ گئی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اس کے دل میں درد کی لہر سی اٹھی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت ہو رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ رنگتی ہوئی بیڈ پہ سکڑ کر لیٹ گئی اور ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے ڈھونڈتا اس کے پاس پہنچا تھا تو کتنا پریشان تھا، کس قدر گھبرایا ہوا،
کیسے اس نے حرین کو اپنی باہوں میں بڑھ لیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرانے لگی، لیکن جب یاد آیا کہ وہ اسے لاتے ہوئے دوبارہ برف میں پھنس کر گرا تھا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دل افسردہ ہو گیا اور آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ وہ صوفے پہ چلا گیا۔ نہ جانے کب تک وہ کروٹیں بدلتی رہی اور پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ احتشام کی جب آنکھ کھلی تو اسے ابھی بھی باہر قدرے اندھیرا تھا۔ وہ طوفان کی تباہکاریاں چیک کرنے ہٹ سے باہر نکل آیا۔ ہر چیز سفید لبادہ اوڑے ہوئی تھی۔ ان کی گاڑیاں بھی کافی حد تک برف سے ڈھک چکی تھی۔ وہ بیلچہ اٹھا کر ان کی طرف بڑھنے لگا اور ان پر سے برف ہٹانے لگا۔ جب تک وہ فارغ ہوا وہاں روشنی ہونے لگی تھی۔ وہ پلٹ کر اندر جانے لگا تو دوسری سمت سے ہاتھ اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کل رات وہ اس سے بات ہی نہیں کر پایا تھا، اس لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شاید راستہ چیک کر کے آ رہا تھا۔ اس کی اگلی بات نے احتشام کا شک یقین میں بدل دیا۔ راستہ کھلا ہے، ہم 2 گھنٹے بعد یہاں سے نکلیں گے، وہ کہتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہاتھ دیکھو میری۔ ابھی احتشام کے منہ سے اتنی ہی بات نکلی تھی جب ہاتھ نے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پہ رسید کر دیا۔ احتشام اپنے پیروں پہ لڑکھڑا گیا اور ناک کو تھام لیا۔ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور خون بہنے لگا، لیکن ہاتھ کا غصہ ابھی کہاں ٹھنڈا ہوا تھا۔ اس سے احتشام کو کالر سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس کا خیال رکھنا۔ کیا کہا تھا؟ خیال رکھنا۔ وہ اس کے چہرے پہ گھرا رہا تھا۔ اور تم نے اس طرح خیال رکھا اس پر؟ اگلا گونسا اس کے پیٹ میں رسید کیا تھا۔ احتشام ایک دم سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہاتھ کا یہ رد عمل فطری تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے جیسے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہو۔ ہاتھ نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ کیا اس لیے بنایا تھا میں نے تمہیں سیکنڈ ان کمانڈ؟ یہ حفاظت کرو گے تم میرے بعد ان کی؟ وہ بے حد غصہ میں تھا اور اس بار اس کا غصہ کا رخ احتشام پر تھا۔ دیکھو ہاتھ، تمہارا غصہ جائز ہے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ خون اس کی ناک سے بہتا اس کی ٹھوڑی تک آ گیا تھا اور وہ اس سفید برف کو سرخ کر رہا تھا۔ ہاتھ نے اگلا حملہ اس کے منہ پر کیا اور اب اس کے ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اگلا حملہ کونی سے اس کی کمر پہ اتنی شدت سے کیا کہ وہ ٹھنڈی برف پہ گر گیا۔ آئندہ ایسا ہوا احتشام تو میں قبر سے نکال کر تمہاری سانسیں اکھاڑ دوں گا، وہ اسے کہتا ہوا ہٹ کی طرف پلٹا اور احتشام نے گرے گرے اس سے ہاتھ سے سلیوٹ کیا تھا۔ حرین کو جب جاگ آئی تو وہ اکیلی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے لگی، لیکن باتھ روم میں سائڈ پہ گیلے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیکھ کر رکی۔ یہ پہلے تو یہاں نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں چیک کرنے لگی۔ وہ اس کے کپڑے تھے اور ہاتھ کے، لیکن اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی طرف دیکھا تو وہ کل سے مختلف لباس میں تھی۔ وہ یقیناً واپس آ کر بدل گئے تھے، لیکن حرین کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے یہ سب کب کیا۔ اچانک اسے ہٹ کے باہر سے کچھ آوازیں آئیں، شاید وہ احتشام اور ہاتھ تھے۔ وہ انہیں وہیں پھینک کر منہ ہاتھ دھونے لگی، کمرے میں واپس لوٹ کر بال بنائے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے ساتھ آئے 2 انجان لوگ میز کے گرد بیٹھے کچھ کھانے میں مصروف تھے۔ ہاتھ ان سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا ہتھیار چیک کر رہا تھا۔ حرین کو دیکھتے ہی اعظم اور اسکندر نے سر کے اشارے سے سلام کیا اور ہاتھ میں پیالے تھامے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ اور ہاتھ وہاں اکیلے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات کرے ہاتھ سے۔ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ حرین یہ سوچتے ہوئے میز کے پاس رکی، کرسی پہ جا بیٹھی۔ وہاں پورج پڑا تھا شاید وہ ان کا ناشتہ تھا۔ حرین ناک سکیڑتی وہ دیکھنے لگی۔ جب ہاتھ اٹھ کر اوپن کچن میں گیا اور ایک مگ میں چائے ڈال کر بریڈ کے کچھ سلائس اٹھائے حرین کے سامنے رکھ دیے۔ کم از کم وہ پورج سے تو بہتر ہی تھا۔ وہ حرین کو نظر انداز کرتا پھر سے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس چائے میں ڈبو کر کھانے لگی۔ جب وہ چائے کے آخری سے بھر رہی تھی تو ہاتھ اس کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رخ اس کی طرف تھا۔ چائے ایک دم حرین کے حلق میں اٹکی تھی۔ یقیناً یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اس نے کپ اپنے ہونٹوں سے ہلا کیا اور ٹیبل پہ رکھ کر سر جھکا لیا۔ اس کے ریشمی بالوں نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ ہاتھ نے اس کی کرسی کو پکڑا اور رخ اپنی طرف موڑ کر کرسی سمیت حرین کو قریب کھینچا۔ ایک دبی دبی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ جب تم نے مجھ سے ہٹ سے باہر جانے کی اجازت مانگی تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس کا لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا اور یہ بات حرین نے شدت سے محسوس کی تھی۔ وہ اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی۔ نہ جانے کہاں سے اچانک آنسو بہنے لگے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے حرین؟ اس نے غصے سے ہاتھ میز پر مارا تو وہ خوف سے اچھل پڑی۔ کہ میں اندر رہوں؟ اور تم نے کیا کہا؟ حرین کو اپنا آپ کسی مجرم کی طرح محسوس ہوا جس سے اس کے جرم کا اعتراف کروایا جا رہا ہو۔ اس نے ہاتھ کو کئی بار غصہ میں دیکھا تھا لیکن کبھی وہ غصہ اس پر نہیں کیا گیا۔ آج وہ شکار تھی۔ اس نے ان دونوں کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ وہ ایک دم پھوٹ پڑی اور کسی بچہ کی طرح رونے لگی۔ اسے یہ بات قطعی طور پر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے غصہ ہو اور اس سے ناراض ہو۔
مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھ سے خفا مت ہو۔ اس نے اس سے محبت پائی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی کہ وہ اس سے ناراض رہے؟ حورین نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کو تھام لیا۔ وہ بار بار سر ہلا کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ ہچکیاں بھرتی حورین اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب آنسو تھام گئے تو وہ سسکیاں بھرتی کانپنے لگی۔ ہاتھ کی ناراضگی، اسے اپنے جذبات کی شدت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی اس کے سینے سے ٹکا دی، لیکن اس نے حورین کو کوئی حوصلہ نہیں دیا تھا۔ جب وہ اپنی ہتھیلی سے چہرہ رگڑنے لگی تو وہ اپنا منہ اس کے قریب کے کان کے قریب لے گیا۔ نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جانتی ہو کیوں حورین؟ وہ اس لیے ڈارلنگ، اگلے ہی لمحے اس کے بال ہاتھ کے قبضے میں تھے۔ اگر مجھے تم سے بچانے کے لیے ان خوبصورت پیروں سے محروم بھی کرنا پڑا نا، تو میں اس کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کی بات اور کاٹ دار لہجہ، وہ کانپ اٹھی تھی۔ ہاتھ اپنا چہرہ اس کے کان کے مزید قریب لے کر اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا دبایا۔ حورین کو تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس نے حورین کے کان کو چوما اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ جانتی تھی یہ دھمکی نہیں ہے، اگر وہ دوبارہ اپنی جان خطرے میں ڈالتی تو وہ شاید ایسا ہی کرتا۔ وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو کہ اسے وہاں چھوڑ کر ہٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ اسے پتہ بھی نہ لگا احتشام کب اس کے سامنے آ بیٹھا۔ جب اس نے اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ تمہیں صرف ڈرا رہا ہے، حورین نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو اس کے ناک پر بینڈیج لگی تھی اور ہونٹ پہ جمع ہوا خون صاف دکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حورین کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں، میں اس سے کہیں زیادہ زخمی بھی ہو چکا ہوں، تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے ہوا نا۔ اسے جب احساس ہوا تو شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، یہ میری وجہ سے ہوا۔ ہمارے لائف سٹائل میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، اور میں نے جو کیا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ وہ پورج اپنی طرف کھسکاتا ہوا کہنے لگا۔ جانتی ہو وہ تمہارے پاؤں نہیں کاٹے گا۔ اس کی وہ بات پہ حورین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ صرف تمہیں ڈرا رہا ہے، اصل میں وہ خود بہت ڈر گیا تھا۔ جیسے تمہارے لیے یہ سب نیا ہے، ویسے ہی اس کے لیے بھی یہ سب نیا ہے، اور وہ جو طریقہ جانتا ہے اسی سے یہ سب قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر کہنے لگا۔ حورین سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن ہاں، جب وہ اپنے اس قاتلانہ موڈ میں ہوتا ہے تب اس سے کوئی بعید نہیں۔ تمہیں تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری ٹانگیں شاید واقعی کاٹ دے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ سر ہلاتے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے گھٹنوں کو تھام کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔